بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ روز عاشوراء دن میں ٹھیک 12 بجے تال کٹوری کی کربلا میں جناب فرید مصطفیٰ صاحب نماز ظہرین کے لیے اذان دیں گے اور اس کے بعد ایک مختصر سی مجلس ہوگی اور مجلس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لٹے ہوئے ذوالجناح کی زیارت کرائی جائے گی. یہ بہت قدیم ترین پروگرام ہے. کسی زمانے میں جناب فضل عباس صاحب و مظہر عباس صاحب اور ہمارے حضرت کنتوری صاحب یہ حضرات اس کا انتظام کرتے تھے. خدا سلامت رکھے ہمارے حضرت کنتوری صاحب کو. اب وہ اور جناب شمو صاحب جو مہدی گنج میں رہتے ہیں یہ لوگ مل کر یہ پروگرام کرتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں. حضرات مسلسل آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کے پہلے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اس آیت مبارکہ کے پہلے جز میں خالق کائنات اپنے نبی کو ان کے عہدے کے ساتھ ان کے منصب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے حکم جہاد دے رہا ہے. اور حکم جہاد صرف کفار سے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ منافقین سے بھی دیا جا رہا ہے. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے ہمارے نبی آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کریں. عزیز و مسلسل میں آپ کے سامنے مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح نماز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی, جس طرح سے روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول نے روزہ کیسے رکھا, جس طرح سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے یہ لازم و واجب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا. اسی طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاد کے مسئلے میں یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے جہاد کیسے کیا. لہذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ پیغمبر کے دور میں جو جنگیں ہوئیں, پیغمبر کے زمانے میں جو جہاد ہوئے, ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے.
دیکھیے عزیزوں، اس وقت یہ وہ ضرورت ہے کہ جس کو تمام کے تمام مسلمان محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے، اور کچھ لوگ بنام اسلام دہشت گردی کو جہاد کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ لہذا ہر صلح پسند انسان، ہر عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ رسول نے اپنی زندگی میں جہاد کیا تو کیسے کیا۔ لیکن باقی لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس رسول کے زمانے کی جنگوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں مگر بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان جنگوں کو بیان کیا تو کچھ پسندیدہ شخصیتوں کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں گھٹ جائے گی، لہذا وہ بیان نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن الحمدللہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم اگر رسول کی صلح بیان کریں تب بھی وہی سامنے آتے ہیں، رسول کی جنگ بیان کریں تب بھی انہی کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد عزیزوں، ہم بچپنے سے کچھ خردماغ قسم کے لوگوں کو یہ کہتے سنتے چلے آئے کہ ہر مجلس میں خیبر و خندق پڑھنے سے کیا فائدہ، ہر مجلس میں رسول کی جنگیں بیان کرنے سے کیا فائدہ، مولا علی نے باب خیبر اکھاڑ لیا، بیان کرنے سے کیا ہوگا۔ لیکن عزیزوں، اب ضرورت اس بات کی خود ہی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ خندق و خیبر پڑھنے سے کیا فائدہ۔ ارے بھائی، یہ ہماری ماؤں نے بچپنے میں جو ہمیں خیبر و خندق کے قصے سنائے، یہی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھاگ جانا عیب ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد بیچارے مسلمان اس وقت ایک ملک سے پریشان ہیں، اور اس ملک کا نام ہے اسرائیل۔ سب کے سب پریشان ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو لوگ کہتے ہیں یہ اسرائیلی سازش ہے، کہیں مسلمان پریشان ہو جائیں انہوں نے کہا اسرائیل نے سازش کی، فلاں آدمی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، فلاں آدمی اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں، انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ چیز نہ کھائیے اس لیے کہ اس کا فائدہ یہودیوں کو جاتا ہے، یہ نہ پیجے اس لیے کہ اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اسرائیل کے دشمن ہو رہے ہیں، اور بے شک یہودی ہیں ہی ایسے، ان کی دشمنی سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے لڑنا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، ہمیں یہودیوں سے لڑنا ہے، تو بھیا جب یہودیوں سے لڑنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی، جب یہودیوں سے لڑنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا جب رسول اللہ کا یہودیوں سے مقابلہ ہوا تو رسول اللہ نے ناد علی پڑھ کے مولا علی کو بلایا۔ رسول اللہ نے ناد علی پڑھ کے مولا علی کو بلایا۔ ایک جملہ کہنا خود ہی چاہتا ہے کہ بھیا یہودیوں سے لڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، جب تک سارے مسلمان علی ولی اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی اگر اسرائیل پریشان ہوتا ہے، اگر یہودی پریشان ہوتے ہیں تو انہی سے پریشان ہوتے ہیں جو ولایت علی کے قائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، جو ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مولا کائنات کا نام نہ لیا جائے گا اس وقت تک یہودیوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے ایک جنگ یہودیوں کے خلاف لڑی، اسی جنگ کا نام ہے جنگ خیبر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، سنیے عزیزوں، اسی جنگ کا نام ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر، لوگ اللہ جانے کیوں پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو خیبر کا نام سنی کے موت آنے لگتی ہے۔
پریشان ہونے لگتے ہیں. میں کہا بھائی کچھ کام کی باتیں پڑھیے. ارے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنگ کا واقعہ, جہاد کا واقعہ دو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا تو ہارنے والوں کو یا بھاگنے والوں کو. بھائی صلوات پڑھا کرو محمد علیہ. سامنے عرض کیا کہ جنگ کا تذکرہ دو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. ایک تو ہارنے والوں کو اچھا نہیں لگتا, ایک بھاگنے والوں کو اچھا نہیں لگتا. یہ یہاں سے وہاں تک مجمع. ابھی میں نے جنگ پڑھی نہیں, ابھی خالی جنگ خیبر کا نام لیا ہے. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں, یہ جو صلوات ہو رہی ہے, یہ جو بچے نے 4 مصرے پڑھے, یہ جو آپ نے نعرے لگائے, یہ جو کھلے ہوئے چہرے سامنے آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارا مجمع, وہ امام باڑے کے اندر ہو یا صحن میں بیٹھا ہو یا امام باڑے کے باہر میری مجلس سن رہا ہو, یہ سارے کے سارے لوگ جنگ خیبر میں نہ ہارنے والوں کے طرفدار ہیں نہ بھاگنے والوں. سنیے عزیزوں, صلح حدیبیہ سے واپس ہونے کے بعد جب پیغمبر اسلام مدینے آئے, کل میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ بیان کر چکا ہوں. آپ نے غور کیا کہ جو لوگ جنگوں میں بھاگتے رہے ان کو صلح حدیبیہ میں بڑا جوش آ رہا تھا. ان کو رسول اللہ کی رسالت پہ شک ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کی رسالت پہ شک ہو رہا تھا, بڑا جوش آ رہا تھا. آج سینے پلٹ رہے تھے, آج تو لڑ لینا چاہیے. کیا سن رہے ہیں؟ آج تو لڑ لینا چاہیے. بہرحال وہاں سے لوگ مدینے واپس آئے. جب رسول اللہ مدینے واپس آئے کچھ دن نہ گزرے تھے یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ خیبر میں رہنے والے یہودی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے ہمارے رسول جائیے اور جا کر ان کا محاصرہ کیجئے, اس لیے کہ یہ آپ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, لہذا آپ ان کے اوپر حملہ کیجئے. سنیے عزیزوں, یہ پیغمبر اسلام خیبر کی طرف چلے. جب پیغمبر خیبر کی طرف چلے, اب سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, خیبر میں 7 قلعے تھے, ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ 7 قلعے تھے, جس میں جو سب سے مضبوط قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ قموس. اور ان 7 قلعوں میں 10,000 مرد رہتے تھے, 10,000 مرد جرار رہتے تھے, یعنی 10,000 لوگ ایسے رہتے تھے کہ جو جنگ کرنے میں ماہر تھے. اور یہاں سے تقریباً 2 فرسخ اور 6 کوس کے فاصلے پر بنی غطفان رہتے تھے. یہ بنی غطفان بھی بہت زیادہ شجاع و بہادر تھے. ان کی تعداد 4,000 تھی اور ان کے اور اہل خیبر کے درمیان بڑے اچھے روابط تھے. ایک دوسرے کے درمیان یہ عہد و پیمان تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے, کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اس طرح سے یہ مل کے کتنے ہو گئے کہ یہ تھے 14,000. کتنے تھے؟ 14,000. پیغمبر ان کا محاصرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ تقریباً 700 یا بعض روایتوں کے اعتبار سے 1,500 لوگوں کو لے کے مدینے سے چلے. بہت توجہ آپ حضرات کی. پیغمبر اسلام
اتنے لوگوں کو لے کے چلے. اب جب پیغمبر چلے تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے پیغمبر جا رہے ہیں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے, خیبر والوں سے لڑنے کے لیے. 10,000 کی ان کی تعداد ہے, 4,000 بنی غطفان ان کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب تو ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا. یہ ان کو بالکل بنی قریظہ کی طرح سمجھ رہے ہیں, بنی نزیر کی طرح سمجھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کیا ہے, لوگ ہنس رہے تھے, یہودی کھلکھلا رہے تھے. پیغمبر کو جاتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا, پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتا تھا مگر منافق تھا, اس نے اہل خیبر کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو محمد تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تمہاری زحمت تمام ہو گئی, تمہیں مدینہ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پوری تیاری میں رہو اور بنی غطفان کو بھی بلا لو, اور دیکھو جتنے لوگ آ رہے ہیں ان میں کوئی واپس نہ آنے پائے, تھوڑے سے لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تم لوگ پریشان نہ ہونا. اب جو یہ پیغام وہاں پہنچا تو وہ تو پہلے ہی سے تیار تھے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ تیار ہو گئے کہ محمد آئیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے. انہوں نے خط بنی غطفان کے پاس بھیجا کہ تم بھی ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. بہت توجہ آپ حضرات کی. جبرائیل نے پیغمبر کو خبر دی کہ بنی غطفان کو خط لکھا گیا ہے اور ان کو بلایا گیا ہے, لہذا پیغمبر تیزی سے چلے اور اس تیزی سے چلے کہ اہل خیبر اور بنی غطفان کے درمیان حائل ہو جائیں اور ان کو آپس میں ملنے نہ دیں. لیکن اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ جب بنی غطفان اپنے گھر سے نکلے ادھر آنے کے لیے تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو, مارے جاؤ گے. صلوات پڑھا محمد والے کدھر جا رہے ہو, مارے جاؤ گے. بہرحال بنی غطفان یہ سمجھے کہ شاید پیچھے سے مسلمانوں کا لشکر آ گیا, وہ پلٹ کے اپنے وطن واپس گئے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں, لیکن ان کی کچھ سمجھ میں آیا کہ کوئی ہم کو ہوشیار کر رہا ہے, لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو وہ 4,000 تو ادھر ہی رک گئے. اب 10,000 یہودی 7 قلعوں کے اندر موجود. ادھر رسول اللہ پہنچے, رسول اللہ نے محاصرہ کیا. جو حضرات سعودی عربیہ گئے ہیں اور قلعہ خیبر جا کے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ خیبر کے جو قلعے ہیں یہ پلین میں نہیں ہیں بلکہ پہاڑی کے اوپر ہے, کافی بلندی کے اوپر یہ قلعے تھے. اب پیغمبر نیچے محاصرہ کیے ہوئے ہیں, لوگ عام طور پر اس بات کو محسوس نہیں کرتے. پیغمبر نیچے محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور قلعے جو ہیں پہاڑی کے اوپر ہیں. اب ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے پیغمبر نے ایک صاحب کے ہاتھ میں پرچم دیا, ان سے کہا جاؤ اور جا کے خیبر کو فتح کرو. وہ گئے. کیا سن رہے ہیں آپ, گئے. ظاہر سی بات ہے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے گئے. ادھر پہاڑی کے اوپر جب چڑھ کے گئے تو قلعہ قموس کے اندر سے مرحب کا بھائی حارث نکلا. کیا سن رہے ہیں, مرحب کا بھائی حارث نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کون آیا ہے لڑنے کے لیے. کچھ ایسے ڈنکار کے اس نے کہا کہ کون آیا ہے لڑنے کے لیے, کہ جو بڑی مشکل سے چڑھ کے گئے تھے وہ بڑی آسانی سے لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے. صلوات پڑھا محمد والے. آج سارے لوگوں نے لطف حاصل نہیں کیا. میں بڑا اہم جملہ آپ کے سامنے عرض کر گیا, اس لیے کہ پہاڑی کے اوپر گئے تھے نا تو بڑی مشکل سے اوپر چڑھ کے گئے تھے, لڑکتے ہوئے بڑی آسانی سے نیچے آ گئے. دوسرے دن پیغمبر نے پھر ایک صاحب کی سرداری میں لشکر بھیجا. دیکھیے عزیزوں, لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی ہم جھگڑا وڑا نہیں کرنا چاہتے, ہم 39 دن تفصیل سے بیان ہی کہا کرتے ہیں. کبھی بیان ہی نہیں کیا پہلے دن کون گیا, دوسرے دن کون گیا, تیسرے دن کون گیا. بس ہم یہ بیان کرتے ہیں 39 دن تک لوگ جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے خدا ان کے درجات کو عالی فرمائے, خیبر بیان کرتے ہوئے ایک اتنا خوبصورت جملہ کہا. 39 دن کے لیے ایک جملے میں 39 دن کی جنگ خیبر کو سمیٹا شہید محسن نقوی نے. انہوں نے فرمایا کہ خیبر کی جنگ میں 39 دن تک خدا ساختہ سورج خود ساختہ مجاہدین کو بے ساختہ بھاگتے دیکھتا رہا. ایک صلوات پڑھا محمد ایک بآواز بلند صلوات پڑھا محمد. سنیے عزیزوں, آج واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے
جو میں آپ کے سامنے مکمل جنگ خیبر بیان کر سکوں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے تیاری کی تھی اس حساب سے تو کوئی جنگ میں پڑھ ہی نہیں پایا, اس لیے کہ بہرحال وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اور مجالس بھی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر جگہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, ہر جگہ جانا ضروری ہے, آپ کا شرکت کرنا ضروری ہے. لہذا میں بات کو روزانہ مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی دن میری کوئی مجلس 1 گھنٹے سے تجاوز نہیں کی. کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہی مجلس تمام ہو جائے. پوری توجہ آج بھی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا, لیکن کچھ جزویات خیبر کے آپ کے حوالے کرنا ہے. بہرحال عزیزوں, لوگ جاتے رہے آتے رہے, جاتے رہے آتے رہے. 39ویں دن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا. کیا فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا. کیسے دوں گا؟ کہ رجلاً کرارن غیر فرارن, کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے, جملہ ہی عجیب و غریب ہے. پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ, یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا؟ کیا ابھی تک کسی خاتون کو آپ نے علم دیا تھا؟ کیا ابھی تک کسی خاتون کو آپ نے علم دیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں صاحب جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. بہت توجہ آپ حضرات کی, مولا کی عطا ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. ہم نے کہا رسول کے زمانے میں جو نہ ہو وہ بدعت, تو ہم نے کہا تراویح کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں صاحب, خالی رسول نہیں, رسول کے بعد جو خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ ہو وہ بھی بدعت. کیا سن رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی اگر کوئی عمل انجام دے تو اسے بھی بدعت نہیں کہا جائے گا, اسے بھی بدعت نہیں کہا جائے گا. ہم ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, سمجھنا آپ کا کام ہے کہ رسول کے زمانے میں ہمیں دکھا دو, خلیفہ اول کے زمانے میں ہمیں دکھا دو, خلیفہ دوم کے زمانے میں ہمیں دکھا دو, خلیفہ سوئم کے زمانے میں ہمیں دکھا دو کہ کسی نے کبھی کسی لشکر کا سردار کسی عورت کو بنایا ہو. تو پھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رجل کرارن غیر فرارن. عزیزوں, آپ کو معلوم ہے, ہمارے اوپر تو نہ معلوم کتنے اعتراض لگتے ہیں. میں کہا یہ شیعہ ہیں, یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش کا نتیجہ ہے, اور یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں, ساری باتیں لوگ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے قاموس اللغات, 3 جلد مصر سے چھپی ہے, اس پہ تحریر شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں شیعہ؟ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی مرد کے تابعدار اور فرما بردار کو شیعہ کہتے ہیں. کیا سنا اس ملمے نے؟ کہا کسی مرد کے, نہیں توجہ فرمایا آپ نے, کسی مرد کے تابعدار اور فرما بردار کو شیعہ کہتے ہیں. اب خیبر میں آ کے دیکھو مرد کون؟
نبی نے فرمایا کلمہ اعلی مسدوا، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو، جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی، جس سے اللہ اور رسول کو محبت ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ پیغمبر یہ کہہ کے خیمے کے اندر چلے گئے، رات بھر لوگ کروٹیں بدلتے رہے۔ ارے بھیا علم تو ابھی مل ہی رہا تھا، اب یہ کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں؟ رات بھر پریشان، ہو سکتا ہے کل علم ہم کو مل جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کل علم ہم کو مل جائے۔ رات بھر لوگ کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی، لوگ رسول کے خیمے کے سامنے آئے، بہت کچھ چھوڑ دیا میں نے، جو آپ کا سنا ہوا وہ سب چھوڑ دیا۔ لوگ سامنے آئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے رسول کو دکھا رہے ہیں، رسول ہمیں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے علم، ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے علم، ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے علم۔ ارے پہلے رسول اللہ نے اللہ جانے تمناؤں کے کتنے خیبر اکھاڑے، سنایا لوگ جا رہے ہمیں مل جائے، کیوں کہ اب خالی علم نہیں ملے گا، علم کے ساتھ گارنٹی ہے کہ جو جائے گا وہ فاتح خیبر ہوگا، لہذا چاہتے ہیں کہ ہمیں علم مل جائے۔ ایک مرتبہ رسول سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے 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 ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل آئے، نادِ علیًا مظہر العجائب، پکارو اس علی کو کہ جو مظہر العجائب ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پکارو اس علی کو کہ جو مظہر العجائب ہے، یعنی عجائب کا مظہر ہے۔ کہا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ کسی نے کہا علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، وہ تو مدینے میں ہیں۔ کہا نہیں، بلاؤ علی کو۔ دیکھا سامنے سے علی چلے آ رہے ہیں، ایک طرف سلمان، دوسری طرف ابو ذر غفاری۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف ابو ذر، بیچ میں مولا علی، ایک طرف سلمان، ایک طرف ابو ذر، بیچ میں مولا علی، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ آئے میرے مولا، آئے میرے مولا۔ رسول نے علی کے ہاتھ میں علم دیا، علی کے ہاتھ میں علم دیا، بازو پکڑا، دعا کی، پروردگار میں اپنے دل کے ٹکڑے کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، پروردگار اس کی نصرت کر۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ میرے مولا میدان میں آئے، میرے مولا جب میدان میں آئے، خیبر کے قریب آئے، تو اب کیا ہوا کہ سامنے سے سب سے پہلے مرحب کا چھوٹا بھائی انتر نکلا۔ اب جو انتر سامنے آیا، علی نے انتر کو قتل کیا۔ اب حارث نکلا، جس کو دیکھ دیکھ کے سب بھاگا کرتے تھے، جس کو دیکھ دیکھ کے سب بھاگا کرتے تھے۔ علی کی تلوار چلی، علی نے حارث کو قتل کیا۔ اب سمجھنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں عزیزوں، تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ خطابت و ذاکری نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا جو جملہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ علی نے حارث کو اس طرح قتل کیا۔ کیسے قتل کیا؟ مثل خیار، جملہ ہے مثل خیار، مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے حارث کو اس طرح کاٹا جیسے کھیرے کو کاٹا جاتا ہے۔ صلوات پڑھا محمد حارث قتل ہوا۔ اب مرحب سامنے آیا، اب جب مرحب سامنے آیا اور مرحب نے آگے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ مجھے مرحب کہتے ہیں۔ یہ غلط لوگ بیان کرتے ہیں، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے، یعنی اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، مجھے مرحب کہتے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علی کا نام حیدر علی کی ماں نے رکھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کی ماں نے علی کا نام حیدر رکھا۔ اپنی ماں کو دعا دیجئے جب نعرہ حیدری لگائیے۔ مجلس میں لگائے یہ جان لو پاکیزہ نسب بول
سنیے عزیزوں، مولا سلامت رکھیں، مولا علی کا نام سن کر خوش ہونے والوں۔ بس عزیزوں سنیے، میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ بھی کہہ دیتے کہ میرا نام حیدر ہے، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علی بتا رہے ہیں کہ میں خالی شجاع نہیں ہوں، میں عالم بھی ہوں، اور خالی عالم نہیں ہوں، عالم الغیب ہوں۔ کچھ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اسی لیے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تاکہ اسے بھی اپنی ماں یاد آ جائے۔ کیا عرض کر گیا؟ تاکہ اسے بھی اپنی ماں یاد آ جائے، اسے یاد آ گئی اپنی ماں، پلٹ گیا، پلٹا۔ جب پلٹا تو راستے میں ابلیس سے ملاقات ہوئی۔ تہذیب المتین میں تحریر ہے کہ ابلیس ایک یہودی عالم کی شکل میں ملا۔ دیکھیں ابلیس جب بہکانے کے لیے آتا ہے تو کسی جاہل کی صورت نہیں بناتا، اس لیے کہ بھی بہکے گا کون؟ یہودی عالم کی شکل میں آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا نام حیدر ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا مجھ سے بچپنے میں بیٹا سب سے لڑنا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا، مگر حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا تو بھی پاگل ہو گیا ہے، ارے ایک عورت کے کہنے سے واپس جا رہا ہے، بھلا عورت کی بھی بات مانی جاتی ہے؟ عورت کے کہنے سے واپس جا رہا ہے۔ میں کہوں گا کاش اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو ابلیس ہی کی بات سمجھ میں آ جاتی۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ نہ عورت کے کہنے سے میدان سے واپس آؤ، نہ عورت کے کہنے سے میدان میں آؤ۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ سنیے نوجوانوں کے لیے پیغام بھی، بغیر پیغام کے کوئی مجلس بری نہیں ہوتی۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ عزیزوں مرحب یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں تھا، جہنم میں جانے والا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا دیکھو سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا، مقابلے پہ آیا، مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرحب بھی اگر ماں کی اطاعت کرتا تو بچ جاتا۔ اگر ماں کی اطاعت کرتا، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ لہذا ماں کی اطاعت ہر بچے کے لیے واجب۔ جو ماں کا ہے وہ مانیے، ماں سے بدتمیزی نہ کیجئے، ماں سے بلند آواز سے گفتگو نہ کیجئے۔ آپ غور فرمانا ہے، ماں کے دل کا خیال رکھیے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے آپ کی ماں ناراض ہوں۔ مرحب جیسا اگر ماں کی بات مان لیتا تو بچ جاتا یا نہ بچتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی اطاعت کا حکم اللہ دیتا ہے اور ماں کی اطاعت سے شیطان بہکاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ماں کی بات مان رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اس کا نام حیدر ہے، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ اس نے کہا ارے یہ کوئی ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہو؟ ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے دوسری چال، اس نے کہا اچھا تو چلا جائے گا تو تجھے معلوم ہے خیبر کی عورتیں تجھ پر تھوکیں گی، تو بھاگ آیا، تجھے سردار نہیں مانیں گی۔ اب جوش آیا، اب جب سرداری کا مسئلہ آیا تو اب جوش آیا۔ ٹھیک ہے بات تو تم صحیح کہہ رہا ہو گرو، اس لیے کہ عورتیں مجھے سردار نہیں مانیں گی۔ آ گیا مقابلے پر۔ کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے لیکن بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے۔
یوں تو آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ مرحب کی ماں تھی، وہ حارث کی ماں تھی، اور انتر کی ماں تھی، ام المشرکین تھی، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ علی کے مقابلے بنایا جائے. لیکن بہرحال عزیزوں ایک دوسرا نقطہ ہے، گوشہ بڑا زبردست ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، کبھی شاید پڑھ بھی چکا ہوں، اس وقت دل چاہ رہا ہے اگر آخر کا امام باڑہ یہاں تو لوگ سننے ہی کے لیے آتے ہیں اور شاید سب سے بڑا مجمع لکھنؤ میں یہی ملتا ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک تک یہ بات پہنچ جائے. کسی بزرگ ذاکر کا نقطہ ہے، لیکن بہت خوبصورت نقطہ ہے، میرا نقطہ نہیں ہے، کسی بزرگ ذاکر کا نقطہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مرحب یہودی تھا، اس کا باپ یہودی تھا، اس کی ماں یہودن تھی. کیا سن رہے ہیں؟ اس کی ماں یہودن تھی، لیکن اس یہودن کی سنیے گا، اس یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے بھی مقابلے میں جاؤ مگر حیدر کے مقابلے میں نہ جاؤ. جملہ مکمل ہو جانے دیجئے، پھر آپ کو اختیار ہوگا، چاہے بیٹھے بیٹھے دا دیجئے، چاہے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دا دیجئے، چاہے نعرہ لگائیے یا نہ لگائیے. پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں. یہودن تھی لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی سے بھی لڑنے جاؤ مگر حیدر سے لڑنے نہ جاؤ. ارے جو بات یہودن کی سمجھ میں آ گئی وہ بات رسولن کی سمجھ میں نہیں آئی. وقت نہیں ہے میرے پاس 15-20 منٹ کے اندر. بہرحال مصائب بھی پڑھنا ہے، آج مصائب میں تو کوئی کمی کرنا نہیں ہے، لہذا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. بہرحال مرا مقابلے پہ آیا، جب مقابلے پہ آیا تو کس طرح سے آیا کہ پتھر کا کھود پہنے ہوئے تھے، لوہے کا نہیں، پتھر کا کھود پہنے ہوئے تھے. میں نے وہ سب چھوڑ دیا کہ میرے مولا نے پتھر پہ علم گاڑا اور کیا کیا. بہرحال پتھر کا کھود پہنے ہوئے تھے، مرحب پتھر کا کھود پہنے ہوئے تھے. عزیزوں علی نے کہا وار کر وار. پہلے اس کو دعوت اسلام دی، نہیں مانا، کر وار. اس نے وار کیا، میرے مولا نے اس کا تلوار روکی، اس کی تلوار روکی، پھر وار کیا، پھر روکی، 3 بار اس نے وار کیا. علی نے تلوار روکی، کہا اب سمجھ میں وار کرتا ہوں. یہ کہا کہ میرے مولا نے تلوار چلائی. کیا سن رہا ہے؟ علی کی تلوار مرحب کے کھود پہ لگی، پتھر کے کھود کو کاٹا، پیشانی کو کاٹا، ناک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دہن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تقسیم کرتے ہوئے علی برابر سے عدالت سے ایک مرحب کے 2 مرحب بناتے ہوئے ایک کے 2. علی کی تلوار نیچے آئی. جب علی کی تلوار زمین کی طرف آ رہی تھی، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا یا علی جبرائیل آگے بڑھو. علی کی تلوار اگر زمین تک آ گئی تو یہ زمین علی کی تلوار کا وار برداشت نہ کر سکے گی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کی تلوار کا وار برداشت نہ کر سکے گی. جبرائیل نے اپنے پر بچھائے، سنیے عزیزوں، جبرائیل نے اپنے پر بچھائے. جبرائیل نے اپنے پر کے اوپر علی کی تلوار کا وار روکا. علی کی تلوار کا وار روکا. جب یہ بیان ہوتا ہے کچھ بھی عاقل قسم کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی علی بھی معصوم، جبرائیل بھی معصوم، علی کی تلوار سے جبرائیل کے پر کیسے کٹ سکتے ہیں؟ بے شک نہیں کٹ سکتے. کس نے کہا کہ پر کٹے؟ کس نے کہا کہ کٹے؟ کسی عالم نے جواب دیا تھا، غالباً علامہ صفت حسن صاحب قبلہ مرحوم کا یہ نقطہ ہے. انہوں نے جواب دیا تھا، میں نے اپنے جد مرحوم سے سنا. جب ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت سے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ نے کہا کہتے ہیں. کہا حالانکہ چھری ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، ابراہیم بھی معصوم،
اسماعیل بھی معصوم. کیا سنا؟ چھری گردن پر رکھی یا نہیں رکھی؟ کہا رکھی. کہا اسماعیل ذبح ہوئے؟ کہا نہیں ذبح نہیں ہوئے. کہا پھر ذبیح کیوں کہتے ہیں؟ لیکن سنیے گا عزیزوں، یہ ہے علمی نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہا پھر ذبیح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ذبح نہیں ہوئے لیکن مقام ذبح میں آ گئے. تو انہوں نے کہا جیسے وہ ذبح نہیں ہوئے مقام ذبح میں آ گئے، ایسے ہی پر جبرائیل قطع نہیں ہوئے مقام قطع میں آ گئے. صلوات محمد وآل محمد. مقام سنیں عزیزوں، جنگ خیبر ختم ہونے کے بعد، بس مجلس تمام، جنگ خیبر ختم ہونے کے بعد جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول ایک بات آپ کو بتانے کو جی چاہتا ہے. کہ بیان کرو جبرائیل. کہا اللہ کے رسول جب قوم لوط کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. لوط سے کہا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ دور نکل جاؤ، لیکن زوجہ نے بھی پلٹ کے دیکھا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی. اس وقت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ 7 شہر 7 بستیاں جو قوم لوط کی ہیں ان کو اپنے پر کے اوپر اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد پلٹ دو. یا اللہ کے رسول میں نے ان کو اٹھایا، کافی دیر تک میں ان کو اٹھائے رہا اور اس کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا، وہ سب کے سب فنا ہو گئے. اے اللہ کے رسول مجھے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ کوئی وزن میرے پر کے اوپر ہے. کہ کوئی وزن میرے پر کے اوپر ہے. لیکن روز خیبر جب علی کی تلوار کو روکنے کے لیے میں نے پر بچھائے، جب میں نے پر بچھائے تو وہ وزن مجھے اپنے پر کے اوپر محسوس ہوا کہ آج تک اس کا احساس باقی ہے. حالانکہ جب علی نے تلوار چلائی تھی تو علی کی تلوار کے وار کی شدت کو روکنے کے لیے علی کے ایک بازو کو میکائیل پکڑے ہوئے تھے، دوسرے بازو کو اسرافیل. علی کے ایک بازو کو میکائیل پکڑے ہوئے تھے، ایک بازو کو اسرافیل پکڑے ہوئے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کا وار ایک طرف، 3 فرشتے ایک طرف. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ ارے بھائی جب 3 فرشتے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک صلوات پر محمد وآل محمد. 3 فرشتے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. رب کے قتل کے بعد بس بھائی اب انشاءاللہ جو جنگ خیبر میں رہ گیا وہ کل آپ کے سامنے، 1-2 چیزیں رہ گئی، کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اس لیے کہ اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے جو مخصوص مصائب ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو عزیزوں یہ ہیں مولا کائنات، یہ ہیں علی، خیبر کے علمدار میرے مولا علی، پتھر پہ علمدار علی. یہ پتھر پہ علم ڈالنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں. جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہوتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوہا موم بنایا جا سکتا ہے لیکن پتھر ٹوٹ جاتا ہے مگر موم نہیں ہوتا. یہ میرے مولا کا موجودہ کہ پتھر پہ علمدار. لیکن ہماری جان قربان کہ آج اگر علمدار کہا جائے تو علی ذہن میں نہیں آتا.
ہر سال سوچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے فضائل کے سرکار باب الہوائد کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ہو نہیں پاتا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ سنیے عزیزو، عباس جیسا علمدار، بس ایک چیز سنا رہا ہوں، آپ چاہے سے فضائل سمجھیے یا مصائب، جو چاہے وہ سمجھیے۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے عباس کی علمداری وہ ہے کہ دشمن نے بھی تعریف کی، عباس کی علمداری وہ ہے کہ دشمن نے بھی تعریف کی۔ سنیں گے آپ، جب کربلا میں لوٹا ہوا سامان ولد الحرام یزید کے سامنے پیش کیا گیا، سارا سامان اس کے سامنے آیا، لوٹی ہوئی چادریں، مسجد رسول کا جلا ہوا ٹکڑا، چھوٹے چھوٹی بچیوں کی بالیاں، اسی میں حضرت عباس کا علم بھی اس کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ اس نے غور سے علم کو دیکھا، پورا علم جگہ جگہ سے شکستہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ جب عباس علم لے کے آ رہے تھے تو لوگ تیر چلا رہے تھے، جس طرح سے حضرت عباس تیروں سے چھلنی تھے، اسی طرح سے عباس کا علم بھی تیروں سے چھلنی تھا، پھرارا تیروں سے چھلنی، پنجہ تیروں سے چھلنی، چھڑ بھی جگہ جگہ سے تیروں سے چھلنی تھی، لیکن غور سے یزید نے علم کو دیکھا، اور کیا دیکھا ہے کہ جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے، سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں، جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک تیر کا نشان نہیں تھا۔ سنیے عزیزوں بڑی اہم بات میں عرض کر گیا، اس کے اوپر ایک تیر کا نشان نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو شمر ملعون نے کہا کہ یہ علم حسین کے چھوٹے بھائی عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ تو یزید ملعون کو بھی کہنا پڑا کہ علمدار ہو تو ایسا ہو، اس لیے کہ پورے عالم پر تیر لگے، لیکن علم کا جو حصہ عباس کے ہاتھوں میں تھا، عباس نے اپنے ہاتھوں پر تیروں کو برداشت کیا، لیکن علم کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا۔ ہماری جان قربان، اسی لیے تو مولا علی نے تمنا کی تھی، بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ باب الہوائد، باب المراد سے منسوب امام باڑہ، یہاں آپ آتے ہیں، یہاں موجودے کا علم ہے حضرت عباس کا، ذرا غور سے دیکھیے، علم نہیں بنایا گیا ہے، حضرت عباس کی شبیہ بنائی گئی۔ سرکار باب الہوائد، جس نے عباس سے جو مانگا وہ ملا، اس لیے کہ انہیں اللہ نے باب الہوائد بنایا ہے، انہیں اللہ نے باب المراد بنایا ہے۔ جناب عقیل نے جناب فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا، بی بی مولا علی کے گھر آئیں۔ عزیزوں ایک روایت ہے، نام فاطمہ تھا، حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، ایک بہادر خانوادے سے تعلق رکھتی تھی، علی کے گھر پہ آ کے آئیں، سب سے پہلے ڈیڑھی پر سجدہ کیا۔ کسی نے کہا بی بی آپ علی کی زوجہ بن کے آئی ہیں، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں ستارہ اترا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی، حسنین ماں کے احترام میں کھڑے ہوئے، کہا بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تو کنیز بن کے آئی ہوں۔ سنیے عزیزوں قیامت کا واقعہ ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھا، میں اپنے کمرے میں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، میں نے پہلی مرتبہ جب کتاب میں علمدار کربلا کتاب کا نام ہے، آغا دیبا جی نے تحریر کی ہے، جب اس میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں خود بہت دیر تک روتا رہا۔ ہاں عزیزوں کبھی تنہائی میں آپ کربلا کے کسی واقعے کو یاد کیجئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایسے آنسو بارگاہ معصومین میں بہت جلد قبول ہوتے ہیں۔
عزیزو سنیے، میں نے واقعہ دیکھا، عجیب و غریب واقعہ سنیں گے آپ، کہ جب جناب فاطمہ کلابیہ کا مولا علی سے ہوا، بی بی گھر آئیں تو شروع میں مولا علی نے انہیں فاطمہ کہہ کے پکارا۔ 6-7 دن کے بعد بی بی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجئے۔ کہا بی بی کیا آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ کہا ہمارا نام فاطمہ تو ہے، لیکن آپ ہمیں فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ ہمیں فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لہذا مولا علی نے کنیت قرار دی، اے بی بی آج سے آپ کو ام البنین کہا جائے گا۔ حضرت عباس کی ولادت ہوئی، عباس بڑے ہونے لگے۔ ام البنین نے سمجھایا بیٹا دیکھو کبھی حسن کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، جب پکارنا آقا کہہ کے پکارنا، بھائی کہہ کے نہ پکارنا۔ ایک واقعہ عجیب و غریب، ایک دن امام حسین نے پکارا بھیا عباس، حضرت عباس فوراً سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے۔ کہا آقا کیا آنے میں تاخیر ہو گئی؟ اے آقا آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا آنے میں دیر ہو گئی؟ کہا نہیں بھیا عباس۔ کہا پھر؟ کہا بھیا عباس رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آج میں نے تمہیں پکارا تو تم فوراً آ گئے۔ اے بھیا عباس ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا مگر تم نہ آؤ گے۔ حضرت عباس واپس اپنے حجرے میں پہنچے، سر جھکا کے بیٹھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ سوچتے رہے، ذہن میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی میں سو رہا ہوں اور آقا حسین پکار لیں اور میں نہ پہنچ پاؤں۔ لہذا حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ 1 رات، 2 راتیں، 3 راتیں، 4 راتیں، 5 راتیں، 7 راتیں گزر گئی، 7 راتیں ہمارے اور آپ کے مولا عباس سوئے نہیں۔ میرے خیال میں محرم کی بھی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ یہ جو میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں شاید 2-3 گھنٹے سے زیادہ کوئی نہ سویا ہوگا، دیر رات تک مجلسوں میں آپ شریک رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں، پریشان نہ ہوئیے کہ ہم ٹھیک سے سو نہیں پا رہے ہیں، ارے کچھ دیر تو سو رہے ہیں۔ حضرت عباس 7 راتوں تک مسلسل ایک لمحے کے لیے نہیں سوئے، جاگتے رہے۔ چاہنے والی بہنوں کا بھائی بی بی ام کلثوم نے دیکھا، عباس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا، جناب زینب سے کہا بہن زینب ایسا لگتا ہے میرا بھیا سو نہیں رہا ہے۔ جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا حسین مجھے ایسا محسوس ہوتا میرا عباس کئی راتوں سے سویا نہیں، خدا جانے کیا پریشانی ہے۔ کہا بلاؤ میرے بھیا کو۔ اب منظر یہ ہے کہ بیچ میں حسین، ایک جانب شہزادی زینب، دوسری جانب بی بی ام کلثوم، بلایا حضرت عباس کو۔ آئے میرے مولا، نگاہیں حسین کے قدموں پر ہیں۔ کہا بھیا عباس ذرا سر اٹھاؤ۔ کہا اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سر اٹھائیں۔ کہا بھیا حکم ہے میرا، سر اٹھاؤ۔ سر اٹھایا حضرت عباس نے، دیکھا امام حسین نے دیکھا۔ کہا بھیا عباس میں نے سنا ہے تم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو۔ کہا آپ نے سچ سنا ہے، کئی راتوں سے میں نہیں سویا۔ کہا کیوں نہیں سوئے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھیا عباس ایک دن ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار پکاروں گا تم نہ آؤ گے۔ کہا میں نے سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں آپ مجھے پکار لیں۔ کہا میں نے سونا چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کو سینے سے لگایا، میرے عباس وہ وقت کربلا میں آئے گا۔
دیکھیے ابھی میں نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی میں نے مصائب کا آغاز نہیں کیا ہے. یہ بیویاں میری ماں ہیں، بہنیں، میری چھوٹی بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے. اگر کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی کے آنسوؤں میں کمی ہوئی تو وہ جانے، بی بی زہرا جانے. کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسین کے عزاداروں کا مجمع ہے، حاجیوں کا مجمع نہیں ہے. پوری ڈسپلن سے بیٹھے رہیں، روتے رہیں، آج ماتم کر کے روئیں، سینہ پیٹ کے روئیں. عابدوں یہ تھے حضرت عباس، کربلا کا میدان، ہمارے اور آپ کے آقا عباس. سنیں گے آپ، صبح عاشورہ امام حسین اور امر سعد کے درمیان یہ طے ہوا کہ مصالحت کے سلسلے میں آخری کوشش ہو جائے. امر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا آئے، حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا آئے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور آئے نہ ان کے ساتھ کوئی اور آئے. ادھر سے امر سعد اپنے نابکار بیٹے کو لے کے چلا، ادھر سے حسین شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر کو لے کے چلے. ایک گھوڑے پر حسین سوار، ایک گھوڑے پر علی اکبر سوار. ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا پیچھے پیچھے کوئی دوڑتا چلا آ رہا ہے. گھوڑے کو روکا، دیکھا، کیا دیکھا کہ حضرت عباس ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر چلے آ رہے ہیں. بھیا عباس، تمہیں تو معلوم ہے ہمارے اس کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ نہ اس کے ساتھ کوئی آئے نہ ہمارے ساتھ کوئی آئے. اے بھیا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا تھا ذرا غور سے دیکھیے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. خدا کرے آج حضرت عباس کے مصائب پڑھتے پڑھتے میں مر جاؤں، میرا بچہ یتیم ہو جائے، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہ ہوگی. سنیے عزیزو، حضرت عباس کربلا کا میدان، بار بار حضرت عباس کہہ رہے ہیں، بار بار حضرت عباس کہہ رہے ہیں مولا حسین مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا حسین میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. نہیں بھیا عباس، نہیں بھیا عباس، نہیں بھیا عباس، نہیں بھیا عباس. ارے جب قاسم کا لاشا بھی آ گیا سامنے آیا کا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. کہا بھیا تم تو میری فوج کے علمبردار ہو، تم تو میری فوج کے علمبردار ہو. کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ فوج کہاں ہے؟ اتنے میں خیمے سے آواز آئی. کس کی آواز؟ بی بی سکینہ کی آواز. پیاس مارے ڈالتی ہے، اعلیٰ تاش پیاس مارے ڈالتی ہے. اچھا آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں جا کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤں. ٹھیک ہے بھیا عباس جاؤ، جا کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. حضرت عباس خیمے میں آئے. سکینہ مشق لاؤ، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. بی بی سکینہ ایک سوکھی ہوئی مشق لے کے آئی. حضرت عباس سے علم کو جھکایا. سکینہ نے علم میں مشق کو باندھا، علم میں مشق کو باندھا جو آج تک علم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. حضرت عباس خیمے سے باہر نکلے. بیویوں نے عباس کو خدا حافظ کہا، بیویوں نے عباس کو خدا حافظ کہا. عباس جانا چاہتے ہیں. حسین آگے بڑھے، بھیا عباس پانی لینے جا رہے ہو نا؟ کہاں پانی لینے جا رہے ہیں؟ کبھی تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ تلوار رکھ دی، ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلے. حضرت عباس چلے. ہاں عزیزوں، اب لشکر کو وہ جو پہرا تھا اس نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا. کائی کی طرح سپاہیوں کا مجمع پھٹا. حضرت عباس نے نہر پر قبضہ کیا. بس سنیے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. نہر پر قبضہ کیا، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، چلو میں پانی لیا، اشقیاء کو دکھایا دیکھو میرے چلو میں پانی ہے، اگر میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں. لیکن پانی کو غور سے دیکھا، حسین یاد آ گئے، علی اکبر یاد آ گئے، سکینہ یاد آ گئی، 6 مہینے کے علی اکبر یاد آ گئے. پانی کو پھینکا، مشق کو تر کیا، مشق کو بھرا، گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے. عباس کا رہوار اپنا منہ پانی سے اونچا رکھا، گھوڑے کو نکالا. حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. اب حضرت عباس گھوڑے پر سوار، اب عباس سے خیام پہ رخ کیا، چاہتے ہیں پانی جلد از جلد سکینہ تک پہنچ جائے. پانی لے کے چلے. فوجیں بہت دور جا چکی تھی. خدا لعنت کرے پسر سعد ملعون پر.
اس نے پکار کے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیموں میں چلا گیا، ایک قطرہ پانی حسین کے خیموں میں چلا گیا تو کوئی ان سے جنگ نہ کر پائے گا، کوئی ان سے لڑ نہ پائے گا۔ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، تیروں کی بارش شروع ہوئی، اب عباس چاروں طرف سے گر گئے، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، حضرت عباس کے بدن میں تیر لگ رہے ہیں، لیکن کسی طرح مشق کو بچائے ہوئے ہیں۔ خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل پر عباس کے دہنے شانے پر وار کیا، عباس کا ہاتھ کٹ کے گرا، علم کے دوسرے ہاتھ میں لیا، مشق کو دانتوں سے دبایا، بائیں ہاتھ پر وار دیا، بائیں ہاتھ کٹ کے گرا۔ اب بھی حضرت عباس مشق کو دانتوں سے دبائے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ملا بلون نے تیر زبان میں دوڑا، مشکیدے کو نشانہ بنا کے چلایا، تیر مشکیدے پر لگا، ایک طرف سے مشق کا پانی لگا، ایک طرف سے مشق کا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف سے خون بہ رہا ہے۔ اب جب مشق کا پانی بہ گیا تو عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اب خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ عباس نے نیزے کو گھٹنوں سے دبایا، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو آتا ہے اسے نیزے سے قتل کرتے ہیں۔ عباس کے گھوڑے نے بھی بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، جنگ کرتے ہوئے حضرت عباس گھٹنے میں نیزے کو دبا کے جنگ کر رہے ہیں، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ ساری کائنات نے، اس دنیا کی آنکھوں نے ایسا شجاع نہ دیکھا ہوگا جو ہاتھ کٹنے کے بعد جہاد کر رہا ہو، جو ہاتھ کٹنے کے بعد جنگ کر رہا ہو۔ اب ابھی وہ تیر چل رہے ہیں، سنیں گے آپ، سنیں گے آپ، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ منہ پیٹ کر روئیں گے بچے، منہ پر ہاتھ مار کے روئیں گے۔ آپ بائک چلاتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آپ بائک لے کے جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کنکر ہاتھ پہ پڑ جائے، فوراً ہاتھ آتا ہے، فوراً ہاتھ آنکھ کو بچانے کے لیے آتا ہے، ایک تیر چلا، تیر عباس کی آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگا عباس، تیر عباس کی آنکھ میں لگا، تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا۔ سنیے ابھی تو سنیے، تیر لگا حضرت عباس کی آنکھ میں۔ ایک مرتبہ عباس نے تیر کو نکالنا چاہا لیکن تیر نہ نکلا، سر کو ہلایا مگر تیر نہ نکلا۔ اب کیا کریں حضرت عباس؟ تیر کو نکالے تو کیسے نکالیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ عباس نے گھٹنوں کے درمیان تیر کو دبایا اور کہا کہ نکالیں، لیکن جیسے ہی سر جھکایا ایک بلون نے گرج عباس کے سر کو مارا، سر تو پارا ہوا، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، گھوڑے سے عباس زمین کی طرف آئے، گھوڑے سے زمین کی طرف عباس آئے، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے ہاتھوں کا سہارا بھی نہیں دے سکتے تھے، سیدہ آ گئی، آ میرے لال، حسین نے کمر کو پکڑا، بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سنیے عزیزو سنیے، آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ حسین ابن علی حضرت عباس کے قریب آئے، جب عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، بھیا عباس، بھیا عباس کوئی آخری خواہش؟ کہاں کا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آقا دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی صورت دیکھ کے جاؤں۔ کہا بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ میں سامنے ہوں۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے تیر کو نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، خون کو صاف کیا۔ بھیا عباس دیکھو مجھے، میں تمہارے سامنے ہوں۔ حضرت عباس نے امام حسین کو دیکھا، کہا آقا کوئی آخری حکم ہے؟ آقا کوئی آخری حکم ہے؟ بس بڑی تمام ہو رہی ہے، آقا کوئی آخری حکم؟ کہا ہاں بھیا عباس، تم جب سے پیدا ہوئے تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا۔ اے بھیا ایک بار اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ کے پکار لو۔ عباس نے آواز دی، بھیا حسین خدا حافظ، بھیا حسین خدا حافظ۔ آج تو جب حسین خیمے میں آئے، بی بی زینب نے پوچھا ارے بھیا عباس سے کیا گفتگو ہوئی؟ علم لا کے گوشے میں رکھ دیا حسین نے، لاشا نہ لائے، وصیت تھی لاشا نہ لے جائیے گا۔ زینب نے پوچھا بھیا حسین میرے بھیا عباس سے کیا گفتگو ہوئی؟ بتایا آخر وقت میں میرے بھیا نے کہا
کہ آقا حسین میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیارت کرو. کہا ایک ہاتھ میں تیر ہے, ایک ہاتھ میں خون ہے. میں نے تیر نکالا, خون کو صاف کیا. عباس تو میرے چہرے کی زیارت کی. کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا, ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا. میرے بھیا نے ایک بار مجھے بھائی کہا, میرے بھیا کی روح جنت کو پرواز کر گئی. ارے زینب نے